اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حزب اللہ کے مرحوم رہنما نصر اللہ کی گزشتہ کل تدفین عمل میں آئی۔ مرحوم نصر اللہ کو دفن کر دیا گیا۔ خبریں ہیں کہ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اسرائیلی طیارے، اسرائیل کے پلین جنازہ گاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ یعنی جب حسن نصر اللہ کا جب جنازہ جا رہا تھا تو باقاعدہ اسرائیل کے جو پلینز ہیں، طیارے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ جنازے کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ مختلف علاقوں میں بمباری کی بھی خبریں آ رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں بمباری ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی آمیز بیان بھی جاری کیا ہے۔ لبنان کی راجدھانی میں مسلح مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ اور ان کے نائب کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جہاں اسرائیلی فوجی طیاروں نے پروازیں کی اور اس دوران اسرائیل کی جانب سے مختلف علاقوں میں بمباری بھی جاری رہی۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی ایگریمنٹ کے باوجود لبنان میں بمباری جاری ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی فضائی جارحیت جاری ہے، اور ایسے ہی ہوا ہے غزہ میں بھی سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، لیکن اسرائیلی آتنکوادی جو دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، یہ وفا نہیں کرتی ہے، یہ وعدہ پورا نہیں کرتی، یہ ایگریمنٹ پورا نہیں کرتی ہے۔ تو غزہ میں بھی بمباری جاری سیز فائر کے بعد، اور لبنان میں بھی مختلف علاقوں میں اسرائیلی طیاروں سے بمباری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ متحدہ عرب پارلیمانی ایکشن پلان، متحدہ عرب پارلیمانی ایکشن پلان کا اجرا، یہ فلسطین کی مضبوط حمایت ہے۔ عرب پارلیمانی کانفرنس سے یہ خبر آ رہی ہے، سعودی شورا کونسل کے اسپیکر نے قاہرہ میں سعودی وفد کی قیادت کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر شیخ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم آل شیخ نے عرب پارلیمنٹ اور عرب کونسلز اور پارلیمنٹ کے صدور کی 7ویں کانفرنس میں سعودی عرب کے وفد کی قیادت کی۔ یہ کانفرنس ہفتے کے روز قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں عرب پارلیمانی اتحاد کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی، جس کے ایجنڈے کا ایک اہم نقطہ فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی جبری نقل مکانی کی کسی بھی تجویز کو مسترد کرنے کے لیے وقف تھا۔
اس موقع پر گفتگو میں شرکا نے فلسطینیوں کے حقوق کی وکالت کے لیے ایک متفقہ عرب پارلیمانی موقف وضع کرنے پر کام کیا۔ خیر یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یوں سمجھیے کہ کانفرنس کا ایک اہم نتیجہ ایک طے شدہ متحدہ عرب پارلیمانی ایکشن پلان کے اجرا کی صورت میں سامنے آیا، برآمد ہوا، جس میں ایسے ٹھوس اقدامات کا خاکہ پیش کیا جائے گا جو عرب پارلیمنٹرین فلسطینی مقصد کی حمایت میں اٹھا سکتے ہیں۔ تو خیر یہ بہت اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت، دیر سے صحیح مگر درست آئے ہیں، اور اب تمام متحدہ عرب پارلیمانی ایکشن پلان کے ذریعے سے گویا کہ فلسطین کے تعاون، فلسطینیوں کی مدد کی مضبوط حمایت سامنے آ رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے 34 نئے امدادی قافلے غزہ کی پٹی پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، یعنی گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کو ریلیف مدد دینے کے مقبول مہم کے ایک حصے کے طور پر 34 نئے سعودی امدادی قافلے ہنگامی طبی سامان لے کر جنوبی غزہ کی پٹی پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایلون مسک، معروف ارب پتی کاروباری شخصیت ایلون مسک جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی بنے اور حکومت کا ایک بڑا حصہ اور رول اور کردار ادا کر رہے ہیں، خبر آ رہی ہے کہ امریکی سرکاری ملازمین کے لیے ایلون مسک کی نئی پالیسی نے کھلبلی مچا دی ہے۔ جی ہاں، ایلون مسک نے امریکی سرکاری ملازمین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پورے ہفتے کی کارکردگی کی تفصیلات دینا ہوں گی ورنہ انہیں مستعفی سمجھا جائے گا۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ امریکہ کے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی کے تحت کام کرنے والے وفاقی ملازمین کو ایک ای میل موصول ہوگی جس کے جواب میں انہیں یہ وضاحت دینا ہوگی کہ پورے ہفتے میں کتنا کام کیا گیا ہے۔ ایلون مسک نے مزید کہا کہ اگر کسی ملازم نے ای میل کا جواب نہ دیا تو اسے ملازمت سے مستعفی تصور کیا جائے گا۔ ان کے اس بیان کے بعد امریکی سرکاری اداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ملازمین اس فیصلے پر ملا جلا ری ایکشن دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسیاں ہمارے ملک میں بھی آئے گی تو یہ جو سرکاری ملازمین کرسیاں توڑتے ہیں، جی ہاں، اور لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ایک اچھا معاملہ سامنے آئے گا۔ امریکہ کی یہ پالیسی ہندوستان میں بھی آنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا آتنکی نیتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم، اب اس نے پھر غداری کی اور یو ٹرن کر دیا، اور خبر ہے کہ اسرائیل نے 600 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو روک دیا۔ 600 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو اسرائیل نے روک دیا۔ قیدیوں کی رہائی میں تاخیر اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، ایسا بیان خود حماس کا مجاہدین کا آیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حماس کی جانب سے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 600 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی طے شدہ رہائی کو مؤخر کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس نے قیدیوں کی رہائی کے دوران سیاسی پروپیگنڈے کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے اسرائیلی حکومت نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیتن یاہو نے واضح کیا کہ جب تک یرغمالیوں کی رہائی کسی تقریب کے بغیر نہیں ہوتی، فلسطینی قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ ادھر مغربی کنارے میں سینکڑوں فلسطینی خاندان اپنے پیاروں کی رہائی کے انتظار میں شدید اضطراب کا شکار ہیں۔ کئی فلسطینی سالوں سے اسرائیلی جیلوں میں قید ہے اور جنگ بندی ایگریمنٹ کے تحت ان کی رہائی کی امیدیں اب دم توڑ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ، فلسطین اور غزہ کی پٹی سے۔ سلام ہے غزہ کے اہل ایمان کو، ان کی جرأت کو، ان کی بے باکی کو، ان کے حوصلے کو۔ خبر آ رہی ہے کہ اتنے چیلنجوں کے باوجود غزہ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ فلسطینی وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے گزشتہ اتوار سے غزہ کی پٹی میں، یعنی گزشتہ کل سے غزہ کی پٹی میں نئے تعلیمی سال برائے 2024-25 کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت بھی کیا گیا ہے جب دوسری جانب غاصب صہیونی ریاست کی طرف سے
غزہ پر مسلسل کی گئی جارحیت کی وجہ سے فلسطینی عوام کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود بھی غزہ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت تعلیم نے ایک بیان میں تمام طلبہ کے لیے تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ موجودہ اسکولوں کے ذریعے تعلیمی عمل شروع کرنے کے لیے ان کی بحالی اور تزئین و آرائش شروع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسکول کی عمارتوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی علاقوں میں قائم کیے گئے متبادل تعلیمی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔